الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کرنے کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آبائی گھرانے سے زبردستی نکال کر کے لے جانا، پھر ان کو کنویں میں ڈالنا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا جانا، پھر زمانے کی گردش اور تبدیلی کے بعد اللہ رب العزت کا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنانا، یہ تمام کے تمام ایک واقعے کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ ہم بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں ذکر کریں گے کہ وہ آپ نے مختلف طریقے سے علماء کی زبانی سن رکھی ہوں گی، لیکن ان کو واقعات کی کڑیوں میں اگر آپ جوڑیں تو کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ ہم نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو معراج کا سفر ہوا کہ آپ کو مکۃ المکرمہ سے لے جایا گیا، اور اس کے بعد مسجد اقصی میں آپ کو لے جا کر کے روکا گیا، وہ آپ کا پہلا اسٹیشن ہے، اور مسجد اقصی سے پھر اللہ رب العزت آپ کو آسمان بالا پر لے گئے، اور عرش اعظم تک علماء کی تصریحات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی ہے۔ اس پورے واقعے میں بیت المقدس مسجد اقصی کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کیا چیز ہے اور مسلمانوں کو اس سے کیا نسبت حاصل ہے؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں یہ تنہا ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس سرزمین کو مسلمان بھی مقدس مانتے ہیں، یہودی بھی قابل احترام مانتے ہیں، اور عیسائیوں کے نزدیک بھی وہ شہر بیت المقدس ہے اور قابل احترام جگہ ہے، جس کو آپ بیت المقدس کے نام سے بولتے ہیں اور سنتے ہیں۔
اور اس بیت المقدس کے نام سے ہم سن کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ جو فوٹو میں ایک مسجد نظر آتی ہے غالباً اسی مسجد کو بیت المقدس بولا جاتا ہے۔ اس مسجد کو بیت المقدس نہیں بولا جاتا، بلکہ بیت المقدس تو پورا شہر ہے۔ اس شہر کا دوسرا نام عربی میں القدس ہے، اور آسمانی دوسری کتاب توریت جس کو بائبل بولا جاتا ہے، بائبل میں اس کا نام ایلیا اور بائبل میں اس کا نام یروشلم آتا ہے۔ تو اس شہر القدس کو شہر القدس بھی بولتے ہیں، بیت المقدس بھی بولتے ہیں، یروشلم بھی بولتے ہیں اور ایلیا بھی بولتے ہیں۔ یہ چار نام اس جگہ کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس جگہ کو ایلیا بولا جاتا تھا، یروشلم بولا جاتا تھا۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب معراج کا سفر کرایا تو معراج کا سفر کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہ ذات انتہائی پاکیزہ ہے، مقدس ہے، کہ جو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں خانہ کعبہ مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر کے گئی ہے۔ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کا نام مسجد اقصی تھا۔ اس کا نام اس زمانے میں مسجد اقصی نہیں تھا، بلکہ اقصی کے معنی عربی میں دوری کے آتے ہیں۔ اقصی کے معنی عربی میں ایک لمبی مسافت کے آتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں بیت المقدس کا بھی سفر کیا اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کی۔ بیت المقدس مکۃ المکرمہ سے دونوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 1300 کلومیٹر مسافت ان کی بنتی ہے۔ اتنی لمبی مسافت کو اللہ رب العزت نے رات کے مختصر سے حصے میں طے کرا دیا۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مکے سے الی المسجد الاقصی، اس مسجد میں لے کر کے جایا گیا جو مکۃ المکرمہ سے بہت دوری پر واقع ہے۔ قرآن کریم نے چونکہ یہ بیان کیا کہ اس مسجد میں لے جایا گیا جو بہت دور ہے، تو اس لفظ کے اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے ایک لفظ ذکر کیا، مسجد اقصی۔ تو لوگوں نے اس مسجد کا نام ہی مسجد اقصی رکھ دیا اور کہا جانے لگا کہ بیت المقدس میں جو مسجد واقع ہے اس مسجد کو مسجد اقصی بولا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی سے کیا نسبت حاصل ہے؟ مسلمان کیوں اس کا احترام کرتے ہیں؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کا سفر کراتے ہوئے اس مقام پر قیام کرایا، تو نبی علیہ السلام کے اس جگہ ٹھہرنے کی وجہ سے وہ جگہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام بنی۔ دوسری وجہ یہ کہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، امامت کرائی ہے۔ ابھی تک آپ نبی تھے، مسجد اقصی میں نماز پڑھا کر کے آپ امام الانبیاء بنے ہیں۔ یہ دوسری مسلمانوں کے لیے احترام کی بنیاد بنتی ہے۔ اور تیسری بنیاد مسلمانوں کے احترام کی یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے تو مدینہ منورہ میں 17 مہینے تک
مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو مسلمانوں نے جس حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو تو اس حصے کو یقیناً قابل احترام مانا جائے گا اور وہ حصہ یقیناً عظمت کے لائق ہوگا۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک جس طریقے سے خانہ کعبہ ایک فضیلت کا مقام ہے، مسجد نبوی فضیلت کا مقام ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی فضیلت کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، چونکہ ہمیں بات کو سمیٹنا ہے۔ تو مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کر لیا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ یا رسول اللہ ہم یہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اگر مسجد اقصیٰ کی طرف ہم سفر کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو مسجد اقصیٰ کا سفر کرو اور وہاں جا کر کے کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرو، اس لیے کہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابہ کا تو امت مسلمہ پر احسان ہے، وہ جانتے تھے کہ آنے والی امت کا ہر فرد بآسانی بیت المقدس نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بیت المقدس نہ پہنچ سکیں، وہاں جا کر کے نماز نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کم از کم اتنا کر لینا کہ بیت المقدس میں روشنی کے لیے جو چراغ جلائے جاتے ہیں، ان چراغ میں ڈالا جانے والا جو تیل ہے کم از کم اس کے لیے پیسے ہی بھیج دینا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتاتے ہیں کہ بیت المقدس قابل احترام جگہ ہے اور مسلمان ہمیشہ سے اس کا احترام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ چونکہ آپ پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کاش ہمارا قبلہ واپس خانہ کعبہ کر دیا جائے، تو آپ بار بار آسمانوں کی جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے کہ اللہ رب العزت کا حکم آ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ چونکہ یہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ ہمارا قبلہ اور ہمارا کعبہ وہ خانہ کعبہ ہی بن جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قبلہ بدلا اور بیت المقدس سے بدل کر کے مسلمانوں کا پرانا قبلہ خانہ کعبہ کو متعین کر دیا۔ مسلمان اگرچہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام بیت المقدس بھی ہے اور اس کو قبلہ اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو مسلمانوں کے نزدیک اس کے قابل احترام ہونے کی وجہ ہوئی، یہودی اور عیسائی اس کو قابل احترام کیوں مانتے ہیں؟ یہودی اس کو قابل احترام جو مانتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ قاری صاحب نے جو آیات ہمارے سامنے پڑھی ہیں ان آیات کا بھی ہمارے اس مضمون سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس دنیا کے اندر ایک طوفان آیا تھا جس کو طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا عذاب تھا اور عذاب کیا تھا کہ زمین سے بھی پانی نکلا تھا اور آسمان سے بھی پانی برسا تھا اور اللہ رب العزت نے اپنے تمام نافرمان بندوں کو اس عذاب کے اندر ڈبو دیا تھا، ختم کر دیا تھا، فنا کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ نوح تمہارے اوپر ایمان لانے والے جو بندے ہیں ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ ایک لمبے وقت تک توریت کے بیان کے مطابق 6 مہینے تک
مسلسل آسمان سے پانی برستا رہا، جس کے نتیجے میں دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری۔ اس پہاڑ پر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اترے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بندوں میں یا تو 80-82 افراد تھے، اور بعض روایات کے مطابق 42 یا 43 افراد تھے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ تمام لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس۔ ان 3 بیٹوں سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر دوبارہ نشو و نما فرمایا ہے اور دنیا کی آبادی بڑھی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں، سام کے، حام کے اور یافس کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی کالے کالے ملکوں کے لوگ ہیں، بہت سے ممالک وہ ہیں نا کہ ان کے رہنے والے لوگ انتہائی سیاہ ہیں، وہ یافس کی اولاد میں ہیں۔ وہ لوگ کہ جن علاقوں میں کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، سانولے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں جو انسان پائے جاتے ہیں وہ ہر رنگ کے پائے جاتے ہیں، یہ انسان حام کی اولاد میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انسان بچتے ہیں وہ سام کی اولاد میں ہیں۔ اس طریقے سے پوری دنیا ان 3 اولادوں پر منقسم ہوتی ہے، 3 اولادوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں جو حام ہیں، حام کے ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام کنعان ہے۔ توجہ سے بات سنیے گا، بیٹے کا نام کنعان ہے۔ اس کنعان کے بارے میں آتا ہے، بائبل میں ذکر کیا گیا کہ کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا تھا۔ جس علاقے میں جا کر کے کنعان رہنے لگا تو اس علاقے میں اس کی نسل بڑھی، اولاد بڑھتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں جا کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس شہر کا نام ہی کنعان رکھ دیا گیا۔ اب شہر کا نام کنعان پڑ گیا۔ کنعان بولا کس کو جاتا تھا؟ تو آج کے جغرافیے کے مطابق موجودہ فلسطین، اردن، لبنان، الجزیرہ، اور بعض لوگوں نے ایک چوتھا نام بھی لیا ہے کہ مصر کی کچھ سرحدیں۔ یہ 4 علاقے وہ ہیں جو کنعان کی زمین کہلاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد سے یہاں پر نسل بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق سے کنعان کی جانب ہجرت کی، اور کنعان میں آ کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا، لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی۔ آپ نے کنعان میں آ کر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور کوئی دوسرا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایک نام اسرائیل تھا۔ تو جتنی بھی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے بڑھی ہے، اس پوری اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور یہی بنو اسرائیل آج کے یہودی ہیں، یہی بنو اسرائیل ہیں جو اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا ہے اور اپنی والدہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا، والد صاحب سے اس خواب کا تذکرہ کیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 چیزیں ایسی ہیں، رأیت 11 کوکبا 11 ستارے دیکھے ہیں، چاند کو اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا تو والد نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو کسی دوسرے سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کی آنے والے وقت میں ایک شان ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ خواب کا تذکرہ نہ کرنا، لیکن آپ کے بھائیوں کو تھوڑی سی بھنک پڑ گئی، روایات کے مطابق وہ سوتیلے بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان بھائیوں کو نفرت ہوئی، انہوں نے حضرت یوسف کو شہر کنعان سے لیا ہے اور لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا ہے۔ ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور لے جا کر کے مصر کے بازاروں میں بیچ دیا۔ ایک زمانہ گزرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے، جب مصر کے بادشاہ آپ بنا دیے گئے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نظام بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر قحط پڑ گیا، لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو آس پاس کے علاقوں سے دیہاتوں سے لوگ سمٹ کر کے ملک مصر جاتے اور جا کر کے وزیر خزانہ سے غلہ لے کر کے آتے تھے۔ تو کنعان سے یہ 11 بھائی بھی پہنچے ہیں اور جا کر کے انہوں نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ ہمارے وہی بھائی ہیں کہ جن بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو آپ نے علماء کی زبانی سنا بھی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو واپس کیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ اگر تم کو غلہ چاہیے تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر کے آنا۔ وہ حقیقی بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ خیر، تفصیلات ختم کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی مصر بلوا لیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، آپ کے والد حضرت یعقوب وہ بھی مصر میں، اور آپ کی والدہ وہ بھی مصر کے اندر موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ گھرانہ رہنے والا کنعان کا تھا۔ حضرت اسحاق کنعان میں، حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی کنعان میں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی کنعان میں پیدا ہوئے۔ تو ان کا خاندانی جو علاقہ ہے وہ کنعان ہے۔ یہ لوگ کنعان سے مصر میں آئے ہیں اور مصر میں آ کر کے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ حضرت یوسف یہ بھی مصر میں رہنے لگے، آپ کے والد بھی مصر میں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد بڑھی ہے۔ حضرت یوسف کے ایک بیٹے نبی بنائے گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 70,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ لوگ رہنے والے تھے کنعان کے اور آ کر کے رہنے لگے مصر میں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ باہر کے آ کر کے کسی علاقے میں رہتے ہیں، چاہے انہیں 20 سال گزریں، چاہے 2 دن ہو، چاہے ان کو 50 سال گزر جائیں، وہ کہلاتے باہر کی ہی ہیں، وہ اندر کے کبھی نہیں ہوتے۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ یہ کنعان کے رہنے والے تھے، مصر چلے گئے تو مصر کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں جو یہاں آ کر کے بس گئے ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ مصر کے رہنے والے جو اصل لوگ تھے وہ قبطی تھے۔ ان قبطیوں کو ان بنو اسرائیل سے اختلاف تھا اور ان سے لڑائی لڑتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ بنو اسرائیل میں اور قبطیوں میں آپس میں اختلاف چلتا رہا، لڑائی ہوتی رہی، اس لڑائی کے نتیجے میں ہمیشہ قبطی غالب آتے چلے گئے، اس لیے کہ قبطیوں کا بادشاہ فرعون تھا، وہ غالب آ گیا اور بنو اسرائیل ان کے غلام بن گئے، ان کی لڑکیاں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ اس طریقے سے یہ بنو اسرائیل ملک مصر کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گئے اور قبطی ان کے اوپر غالب آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا، دین کی طرف دعوت دی۔ قرآن کریم کے آپ پہلے پارے کی تفسیر سنیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے ان لوگوں کے نخرے برداشت کیے ہیں اور کتنی ان لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سہا ہے، لیکن ان ظالموں نے، بنی اسرائیل نے کبھی اپنے وقت کے نبی کو سکون سے نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو، بنو اسرائیل کو لے کر کے مصر چھوڑ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا۔ مصر جب چھوڑا ہے، آپ نے تاریخی یہ تفصیلی واقعہ سنا ہوگا کہ مصر سے نکلتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کر دیا ہے۔ پیچھے سے جب رات میں یہ لوگ سوتے رہے، صبح میں جب مصر والے اٹھے، قبطی جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ صبح ہو گئی اور ابھی تک کوئی بنو اسرائیل کا بندہ ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا، چونکہ انہوں نے تو غلام بنا رکھا تھا، وہ تو کام کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کو احساس ہوا کہ دیکھیں، تلاش کریں، پتہ لگا کہ بنو اسرائیل کے گھرانے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ پوری قوم نے ملک مصر چھوڑ دیا ہے، یہ لوگ بنو اسرائیل کے پیچھے پڑے۔ اب بنو اسرائیل کے پیچھے یہ لوگ گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ دریائے نیل پر پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ دریا میں اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا مارا، اللہ رب العزت نے راستہ بنا دیا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان قبیلوں کے ساتھ اس دریا کو پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میری خدائی کا نتیجہ کہ میرے لیے راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون بھی دریا میں داخل ہوا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا گیا۔ اب آپ اس پورے تفصیلی واقعے کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر کے آگے چلی گئی۔ یہ پیچھے مصر میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ مصر کے لوگ ان کے دشمن ہیں، آگے اب جائیں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہاں جانا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو خاندانی علاقہ ہے وہاں جاؤ۔ خاندانی علاقہ کون سا تھا؟ کنعان تھا۔ اب کنعان میں ان سے جانے کو کہا کہ کنعان میں جاؤ، وہ تمہارا خاندانی علاقہ ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس سرزمین میں چلے جاؤ جس کی فتح اللہ رب العزت نے تمہاری لیے لکھ دی ہے، وہ زمین تمہاری ہے، اس کو تمہیں کو فتح کرنا ہے۔ اس قوم میں ہم لوگ جائیں گے، اس علاقے میں ہم لوگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کنعان میں تو پتہ نہیں کون بس رہا ہوگا، پہلے ہم جا کر کے تحقیق کریں گے کہ کنعان میں کون بسا ہوا ہے۔ یہاں سے دو لوگ گئے، لشکر سے نکل کر کے یہ کنعان میں داخل ہوئے۔ جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ کنعان میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ تو بڑے لمبے چوڑے جسم کے مالک ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ تو واپس آئے ڈرتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ موسیٰ کنعان کے اندر تو بڑی ظالم قوم آباد ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، موسیٰ ہم اس علاقے میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ہم ان لوگوں سے لڑائی نہیں لڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے لڑائی لڑو،
اللہ تمہیں فتح مندی عطا کرے گا۔ لیکن ان ظالموں نے جواب دیا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا خدا خود ہی جا کر کے لڑ لو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب علاقہ فتح کر لو گے تو ہمیں آ کر کے بتا دینا، ہم داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی اس بدتمیزی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے۔ قالوا، اللہ رب العزت اس واقعے کو آگے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، الہ العالمین میں ان ظالموں سے تنگ آ گیا ہوں، میرے اور اس ظالم فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ چنانچہ جدائی کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے ان بنو اسرائیل پر ایک عذاب مسلط کیا۔ عذاب یہ مسلط کیا کہ ان لوگوں کو ایک میدان کے اندر جا کر کے گھیر دیا گیا، اور اس میدان میں یہ لاکھوں کی تعداد بنو اسرائیل میدان کے اندر پہنچ گئے۔ اب اس میدان سے جب بھی نکلنے کی کوشش کرتے، پورے دن سفر کرتے، رات میں کسی جگہ پر تھک کر کے ٹھہرتے، جب صبح کو اٹھ کر کے دیکھتے تو پتہ لگا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے واپس۔ اس طریقے سے 40 سال تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایک میدان میں قید کر دیا۔ اس میدان کو میدان تہ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے پاؤ پارے سے، پہلے پارے کے پاؤ پارے سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ لوگ میدان تہ میں رہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو یہیں پر تبلیغ کرتے رہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے، اور وہاں سے جو کوئی بھی اللہ کا پیغام ہوتا تھا اس کو لے کر کے آتے تھے۔ ان لوگوں نے اس میدان تہ میں رہتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا، اور ان پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان لوگوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس بچھڑے کی ان لوگوں نے عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ تنگ دل ہوئے، پریشان ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کٹے، اور آپ نے عبادت کے لیے ایک جگہ کو خاص کر لیا، اور اس جگہ آپ عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے بھائی حضرت ہارون وہ بھی نبی، ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے پاس کوئی نبی نہیں رہا۔ بھئی دیکھو توجہ سے بات سن لینا، جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا اب ان کے پاس کوئی نبی نہیں رہا، تو یہ بنو اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی بڑا آدمی ہے ہی نہیں، نہ کوئی مسئلہ بتانے والا، نہ دین کی رہنمائی کرنے والا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم کے اندر پھر وہی خرابیاں اور برائیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو ظالم بادشاہ سے نجات دلا کر کے عزت دی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوبارہ یہ لوگ انہی برائیوں میں چلے گئے، اور رفتہ رفتہ پھر یہ اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوتے چلے گئے۔ یہ لوگ جب بہت پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام تھے جو ان کے خادم بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے بعض روایات کے مطابق ان کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یوشع بن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یوشع کے بعد تقریباً 450 سال کا زمانہ گزر گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت میں جو بائبل چھپی ہوئی ہے، جس کو دنیا میں یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں، توریت کے بعد بائبل میں جو دوسری کتاب لکھی ہوئی ہے وہ کتاب شمویل ہے، کتاب سموئیل بائبل کے الفاظ ہیں۔ وہ حضرت شمویل علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی نبوت کا تذکرہ دوسرے پارے کے اخیر میں کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام نبی بن کر کے آ گئے تو یہ لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کے کہنے لگے
کہ ہم آپ کی تمام باتیں مانیں گے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، دین کی باتیں آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہیں، ہماری حکومت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ منتخب کر دیں کہ جس بادشاہ کی نگرانی میں ہم لوگ لڑائی لڑ سکیں، اور اپنے اس علاقے کو کہ جس علاقے کی فتح کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس علاقے کو ہم فتح کر لیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک شخص کہ جن کا نام طالوت تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے طور پر منتخب کیا۔ اذ قالوا لنبی له ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، حضرت شمویل کہنے لگے قال هل عصیتم، قرآن کریم دیجیے گا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، حضرت شمویل علیہ السلام فرمانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر قتال فرض کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ حکم فرض کر دیں کہ تم کو لڑائی لڑنی ہے اور پھر تم لڑائی نہ لڑو۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں لڑیں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، اس لیے ہم تو اللہ کے راستے میں لڑائی لڑیں گے اور اپنے اس علاقے کو فتح کر کے رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، اور بادشاہ جب مقرر کیا اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی نگرانی میں تمہارے اوپر لڑائی فرض کی ہے، اب تم کو لڑائی لڑنی ہے، تو انہوں نے دونوں باتوں پر اشکال کیا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر لڑائی فرض کر دی تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے، کہنے لگے کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری بات پر انہوں نے کیا اشکال کیا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِيكًا، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی آدمی کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، غریب فقیر آدمی ہے، اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، غریبوں کو کوئی بڑا نہیں مانتا، لوگ یا تو دبتے ہیں کسی کے حسن اور جمال کی وجہ سے، یا لوگ دبتے ہیں کسی کے پیسے کی وجہ سے، بس یہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو دبانے والی ہیں، چاہے پیسے کے ذریعے ظلم کر لے یا پیسے کے ذریعے وہ اچھا کام کرنے والا ہو، لیکن اگر پیسے والا ہے تو لوگ اس سے دب جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو فقیر آدمی ہے، ہمارا بادشاہ کیسے بن جائے گا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت نے اسے تمہارا نبی بنایا ہے اور تم سے زیادہ علم اس کو عطا کیا ہے اور تم سے زیادہ طاقت اس کو عطا کی ہے۔ اگر اس کی بادشاہت پر کسی کو اعتراض ہے تو اس سے لڑائی لڑ کر کے دکھاؤ، اور اگر اس کی بادشاہت پر اعتراض ہے تو اس سے علمی بحث کر کے دکھاؤ، وہ نہ تم سے علم میں جیت جائے، وہ علم میں بھی تم سے جیت جائے گا، عمل میں بھی تم سے جیت جائے گا، اس لیے بادشاہت کے لائق وہی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، یہ آگے اللہ رب العزت نے ان کی بادشاہت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ خیر حضرت طالوت علیہ السلام بادشاہ بنا دیے گئے، اب حکم یہ ہوا کہ ان کی بادشاہت میں لڑائی لڑنی ہے۔ اب یہ لشکر لڑنے کے لیے چلا ہے، جب یہ لشکر لڑنے کے لیے چلا قرآن کریم بیان کرتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت علیہ السلام یہ لشکر لے کر کے چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت نے فرمایا کہ لوگو ایک آگے نہر آ رہی ہے، وہاں تمہارا امتحان ہوگا۔ چونکہ یہ لوگ گرمی کا موسم تھا، مسلسل چلتے ہوئے چلے جا رہے تھے تو پیاس ان کو لگ رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کا امتحان اور آزمائش لینے کے لیے کہ واقعی یہ سچے ہیں یا جھوٹے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے نہر آ رہی ہے اور اس نہر سے تم لوگ پانی نہیں پیو گے، اور اگر پانی پینا ہے تو ایک چلو یا دو چلو، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے، اور اگر کسی نے اس سے زیادہ پانی پیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ امتحان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا، امتحان اس طرح ہوگا، سنیے گا۔
ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو نہر کا پانی پیے گا وہ ہماری جماعت میں نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس کا پانی چکھے گا بھی نہیں تو وہ ہماری جماعت میں سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں ایک دو چلو پانی پی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، سب نے وعدہ کر لیا کہ نہیں پئیں گے پانی۔ جب نہر پر پہنچے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صرف 313 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ اللہ رب العزت تو سب جانتا، انہوں نے سوچا کہ ہمارا منہ تو دریا میں ہی لگا ہوا ہے نیچے، اگر ہم مسلسل پانی پی بھی لیں گے تو ان کو کہاں پتہ لگ رہا کہ ایک چلو پیا 2 چلو پیا، لیکن یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ان کے پیٹوں کو بوجھل کر دیا، اور اس کی وجہ سے ان کو سستی آنے لگی، اور یہ نہر کے کنارے ہی پڑ گئے، بولے کہ ہم آگے لڑائی نہیں لڑ سکتے، آپ ہی لوگ جا کر کے لڑائی لڑیں۔ اور یہ ایک تجربے کی چیز ہے، جب خالی پیٹ ہوتا ہے اور خالی پیٹ ہم پیٹ بھر کر کے پانی پی لیتے ہیں تو سستی آتی ہے۔ اس کا اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو اس کا تجربہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں، جب افطار ہوتا ہے تو شربت کا گلاس بھرا ہوا نظر آتا ہے تو ایسی ہڑک ہوتی ہے، جیسے ہی افطار کا وقت ہوا فوراً گٹا گٹ 3 گلاس اس نے پیٹ میں اتار لی، 2.5 کلو پانی پیٹ میں۔ اب اتنا پانی جب اس نے پی لیا، اب اس کے بعد افطار کیا، مغرب کی نماز تو اس نے پڑھ لی، لیکن مغرب بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ تراویح تک کے لیے تیار ہونا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت میں واقعی معدہ پانی کو چاہتا ہے، لیکن پھلوں کے ذریعے اس معدے کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور افطار کرنے کے آدھے پون گھنٹے کے بعد آپ پانی پئیں تو پھر سستی نہیں آئے گی، جسم میں چستی رہے گی۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا اس کا۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا، خالی پیٹ پر پانی پی لیا، اللہ رب العزت نے ان پر سستی مسلط کر دی، یہ لوگ لیٹ گئے۔ اب آگے کیا ہوا اس کو بس میں یہ بات اب ختم کرنے والا ہوں اپنے اصل مقام پر پہنچ کر کے کہ جو چیز آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اب یہ لوگ جب لڑائی لڑنے کے لیے چلے گئے، صرف 313 لوگ تھے، 313 لوگ جب لڑائی لڑنے کے لیے چلے گئے تو انہوں نے آگے جا کر کے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر ہے جس سے ہمیں لڑائی لڑنی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان 313 لوگوں نے اپنے سامنے ظالم بادشاہ جالوت کو دیکھا، اس بادشاہ کا نام تھا جالوت، جب اس کو دیکھا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ یہ 313 وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پانی نہیں پیا تھا، تو یہ پکے سچے ایمان والے لوگ تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، الہ العالمین ہمارے پاؤں کو مضبوطی سے جما دینا، وثبت اقدامنا آگے لفظ آ رہا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر لوگوں پر ہماری مدد فرمانا۔ انہوں نے دعا کی، قرآن کریم بتاتا ہے فہزموہم باذن اللہ، اللہ رب العزت کے حکم سے سامنے کی جو ظالم طاقت تھی وہ طاقت ہار گئی، اور یہ 313 لوگ کامیاب ہو گئے۔ سامنے جو طاقت تھی اس بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق وقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس 313 کے لشکر میں 313 کے اس لشکر میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بھیج رکھا تھا ان لوگوں میں ایک شخص کا نام داؤد تھا۔ داؤد نے اپنے ہاتھ سے پتھر لیا، گوپھن کے ذریعے پتھر پھینک کر کے مارا، اور جو سامنے کا ظالم بادشاہ تھا جالوت، اس کی پیشانی میں جا کر کے پتھر لگا اور بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ کا مرنا ہوا کہ اس کا لشکر پیٹ پھیر کر کے بھاگ گیا۔ آپ جانتے ہو کہ اگر کسی معاملے میں کسی کا بنیادی کوئی کردار ہوتا ہے تو اس بنیادی کردار کی وجہ سے اس کو بڑا مقام دیا جاتا ہے۔ آج کل کے ماحول کے مطابق ہم یہ کہیں کہ کوئی اگر میچ میں زیادہ اچھا کردار ادا کرتا ہے تو اس کو مین آف دا میچ دیا جاتا ہے۔ وہی ہوا یہاں پر۔ حضرت طالوت ان کا جو لشکر تھا، اس لشکر میں حضرت داؤد نے سامنے کے ظالم بادشاہ کو قتل کیا،
تو لوگوں نے حضرت داؤد کو اٹھا لیا کہ اس نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، داؤد سب کے بڑے بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا، قرآن کریم کہتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھی نبی بنا دیا اور ان کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بن گئے۔ داؤد علیہ السلام نبی بنے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ قوم کو سمجھاتے سمجھاتے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے عبادت کی ایک جگہ کو متعین کر لیا۔ آپ کو بات یاد ہوگی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے کٹے تھے، انہوں نے عبادت کے لیے ایک جگہ کو متعین کر لیا تھا۔ اسی عبادت کی جگہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے پتھر کی ایک جگہ بنا لیا، محراب کی شکل میں اس کو بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس پتھر پر بیٹھ کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اس پتھر کو بھی انہوں نے اپنی عبادت کی جگہ میں لا کر کے رکھ لیا۔ ایک وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی بادشاہ بنایا اور نبی بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی اس عبادت کی جگہ پر ایک بڑی عمارت تعمیر کرائی، اور اس تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اردو کی کتابوں میں معبد سلیمانی لکھا ہوا ملے گا، اور یہودیوں کی روایت کے مطابق اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ سنا ہے؟ یہ ہیکل سلیمانی وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن اس کی تعمیر ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے عبادت کے لیے کون سی جگہ منتخب کی؟ اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد نے اس کو عبادت کی جگہ بنا لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ایک عمارت کھڑی کی اور اس میں عبادت کرنے لگے۔ علماء کی تصریحات کے مطابق وہ جگہ وہی تھی کہ جو اس وقت میں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی جگہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کا جب آپ نقشہ دیکھیں گے آپ کو دو عمارتیں نظر آئیں گی۔ ایک عمارت آگے کی جانب بنی ہوئی ہے جس کا کلر مٹیالہ سا ہے، سرمئی کلر کا گنبد اس پر بنا ہوا ہے، اور ایک عمارت پیچھے ہے کہ جس پر گولڈن کلر کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ گولڈن کلر کا جو گنبد بنا ہوا ہے یہ ایک چٹان پر بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پر ان حضرات نے عبادتیں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 961 سال پہلے کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ عبادت خانہ اسی طرح رہا، لوگ عبادت کرتے رہے، لیکن یہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں پھر گڑبڑی آ گئی، فساد آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ان کو غلام بنایا، اور وہ جو عبادت خانہ بنا ہوا تھا ہیکل سلیمانی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورا شہر بیت المقدس انہیں تہس نہس کر دیا، اور لوگوں کو ختم کر کے وہ بیت المقدس سے چلا گیا۔ نتیجتاً بیت المقدس ختم ہو گیا، وہاں پھر کوئی عبادت کی جگہ نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کو بھیجا۔ جتنے بھی نبی، حضرت یونس، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ تمام اسی علاقے میں نبی آئے ہیں، فلسطین کے علاقے میں، اور یہ وہیں کے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ نتیجتاً اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ کے ذریعے اس عمارت کو کہ جس کو بخت نصر نے ختم کر دیا تھا دوبارہ بنوایا، اور وہ عمارت بن گئی۔ لوگ اس عمارت میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بھی ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد وہ جو بیت المقدس کی جگہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، ایک ظالم بادشاہ کے جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے آ کر کے اس شہر کو پھر تہوبالا کر دیا، فنا کر دیا، اور وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ چٹیل میدان بن چکا تھا۔
رفتہ رفتہ وہاں ہلکی ہلکی آبادی ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آسمانوں کا سفر کیا ہے اور معراج کے موقع پر آپ نے یہاں مسجد اقصی میں نماز ادا کی ہے، یاد رکھیے کہ وہاں پر کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، وہ ایک چٹیل میدان بنا ہوا تھا، جھاڑ جھنکاڑ تھے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی وہاں نبی علیہ السلام کے ذریعے امامت کروائی، چونکہ وہ مقدس سرزمین تھی، اور زمین جو مقدس ہوتی ہے وہ عمارت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ زمین کی جگہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ زمین کا علاقہ مسجد کا ہے تو ہمیشہ سے قابل احترام رہے گا، چاہے مسجد پتھر کی ہو یا مسجد چھپر کی بنی ہوئی ہو۔ وہ جگہ بیت المقدس چونکہ قابل احترام جگہ تھی، اس لیے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا سفر معراج مکمل ہوا۔ ایک وقت کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر بیت المقدس کو فتح کیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں بیت المقدس کو جب آپ نے فتح کیا ہے تو اس زمانے میں بیت المقدس میں کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، وہاں جھاڑ جھنکاڑ تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک مسجد بنوائی۔ وہ جو آگے کی طرف مسجد بنی ہوئی ہے جس کا سرمئی کلر ہے وہ مسجد عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسجد بنوائی ہے، اور پیچھے جو گولڈن کلر کا گنبد بنا ہوا ہے وہ بنو امیوں کے ایک بادشاہ ولید بن عبد الملک نے وہ گنبد بنوایا تھا۔ یہ گنبد والی جگہ بھی قابل احترام ہے، مسجد والی جگہ بھی قابل احترام ہے، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے کو مسجد اقصی بولا جاتا ہے۔ نہ خالص یہ مسجد اقصی ہے، نہ خالص وہ گولڈن کلر کی مسجد اقصی ہے، بلکہ پورا علاقہ مسجد اقصی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ علاقہ قابل احترام ہے، اس کی وجہ ہم نے بتائی، اور یہودیوں کے لیے قابل احترام اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی عبادت گاہ بھی یہی رہی، حضرت سلیمان کی عبادت گاہ بھی یہی رہی، حضرت داؤد کی عبادت گاہ بھی یہی رہی۔ حضرت سلیمان نے جو ہیکل تیار کیا تھا، عبادت کی جگہ تیار کی تھی، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 658 سال پہلے وہ ہیکل سلیمانی ختم ہو گیا تھا۔ یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 2025 سال سے گرا ہوا ہے۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس ہیکل سلیمانی کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ہم اس گولڈن کلر کی عمارت کو بھی ختم کریں، سرمئی کلر کی عمارت کو بھی ختم کریں، اور یہاں پر اس ہیکل کو تیار کریں اور اس ہیکل کو تعمیر کریں۔ یہ یہودیوں کا منصوبہ ہے، اسی لیے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے یہ اختلافات چل رہے ہیں۔ مسلمان اس کو باقی رکھیں گے اور یہودی اس کو وہاں پر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں یہودی؟ یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ہیکل کو تعمیر کریں گے، اور ہیکل کو تعمیر کرنے کے بعد وہاں ایک کرسی لا کر کے رکھیں گے۔ وہ کرسی کس لیے؟ اس کرسی میں وہ پتھر لائیں گے جو پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، اور حضرت داؤد اس پتھر پر بیٹھ کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ اس کو بولا جاتا ہے، بعد کے زمانے میں تخت سلیمانی سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور تخت داؤد علیہ السلام سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ چوکور قسم کا پتھر ہے، وہ پتھر بیت المقدس سے روم میں گیا تھا، روم سے آئرلینڈ میں گیا تھا، اور وہاں سے اس وقت انگلینڈ میں وہ پتھر وہاں کے چرچ میں موجود ہے۔ یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہ پتھر لے کر کے آئیں گے، ہیکل سلیمانی میں اس پتھر کو رکھیں گے، اور پھر ان کو نجات دلانے والا اور دنیا میں ان کی بادشاہت کو چمکانے والا ان کا ایک مسیحا آئے گا جس کو مسیح دجال بولا جاتا ہے۔ یہودی اس کے لیے یہ ساری استقبالیہ تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمان چونکہ اس کا مقابلہ کریں گے اس لیے مسلمان بھی اپنے کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف اس بات کا ہے۔ یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، تفصیل تو اس سے زیادہ کی تھی اور باتیں اس سے بھی زیادہ کرنے کی تھیں، لیکن بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے۔ یہ باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں ان کو دہرائیے، غور کیجئے، سوچئے، خود بھی سنیے، دوسروں کے سامنے بھی اس کو بیان کیجئے، تاکہ حقائق کا انکشاف ہو، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ اختلاف، یہ جھگڑا خالص سرزمین کا جھگڑا نہیں بلکہ مذہبی اختلاف بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت
اپنے محبوب ترین بندوں کو فتح مندی نصیب فرمائے، ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔